اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اصل میں بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ اوپر نہیں چڑھتا جب تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اکثر لوگ آج کل درود پاک کے بدلے سلم لکھتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اگر معاذ اللہ استخفاف شان کا قصد ہو تو قطعاً کفر ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ سرکار علیہ السلام کا نام جب بھی سنیں تو پورا درود پاک پڑھیں، لکھنا پڑے تو صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ضرور لکھیں۔ محمد بن ابو سلیمان کہتے ہیں، میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا، پیارے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا، مجھے بخش دیا۔ میں نے کہا، کیوں کر؟ کہا، حضور علیہ السلام پر درود لکھتے رہنے سے۔ ایک محدث کہتے ہیں، میرا ایک ہمسایہ مر گیا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہا، مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا، کیوں کر؟ کہا، ہر حدیث میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا تھا، میں اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا تھا۔ درود پاک کی اہمیت کا یہ عالم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا رحمت و مغفرت والا پورا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ اس کا یعنی رمضان کا مہینہ بھی وہ غفلت میں گزار دے اور توبہ استغفار کر کے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کرا لے۔ اور رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت داخل نہ ہو جائیں۔ اس حدیث پاک میں 3 قسم کے آدمیوں کے لیے رسوائی اور ذلت و خواری کی بددعا کی گئی۔ ان کا مشترک سنگین جرم یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت، رحمت و مغفرت حاصل کرنے کے لیے بہترین مواقع فراہم کیے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے فیض یاب ہونا ہی نہیں چاہا، اس سے محروم رہنا ہی اس لیے پسند کیا۔ بے شک ایسے بدبخت ایسی ہی بددعا کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلے اس آدمی کا ذکر ہے جس نے آپ سرکار علیہ السلام کا پیارا والدعا والے مکھڑے والے کا پیارا پیارا نام، ان کا ذکر سنا اور ان پر درود و سلام نہ بھیجا۔ دراصل جہاں درود شریف پڑھنے کا اہل ایمان کو اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا اور اس کے بے انتہا فوائد و اجر بتائے گئے، اسی طرح درود شریف نہ پڑھنے والوں پر وعید بھی بڑی سخت ہے۔ ایسے شخص پر ہلاکت کی بددعا ہے، نیز جنت کا راستہ بھول جانے کی اور جہنم میں داخل ہونے کی، اور یہ کہ وہ شخص ظالم ہے اور بخیل ہے کہ جس کے سامنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے اور وہ کنجوسی کرے، آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا رحمتوں برکتوں والا مہینہ پایا اور اس مہینے کی مبارک ساعتوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی مغفرت کا انتظام نہ کروایا۔ وہ مبارک مہینہ جس میں جنت و رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، بے بس کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور اس ماہ مبارک میں ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان تمام اہم وجوہات کی بنا پر اس مہینے کی بے انتہا اہمیت و فضیلت ہے، اسی لیے
لیے حدیث پاک میں اس شخص کو وعید سنائی گئی جو کوئی اس مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے وہ شخص انتہائی رسوا و ذلیل و خوار ہوا، اور تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت و اطاعت کر کے اس لیے جنت نہ حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات ارضی و سماوی میں جو ہستی سب سے زیادہ لائق اور اطاعت و باعث احترام و خدمت ہے وہ والدین ہیں، جن کے ادب و احترام اور اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کرنا، نہ انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی و محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قدر غافل اور لاپرواہ ہیں، گمراہی کے دہانے پر پہنچ کر اپنے والدین کو اگنور کرتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے والدین کا عزت و اکرام کرنے، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ محبت ذوق شوق سے درود پاک پڑھنے اور رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی پائیں اس کا ادب کرنے اور اس میں اپنی بخشش کے لیے دعا و جستجو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔